ایک بزرگ صاحب کشف تھے۔ ایک بار کسی اکرام کرنے والے نے ان کی دعوت کی۔ دسترخوان پر کھانا رکھا گیا جس میں روٹیاں بھی تھی اور روٹیاں 2 عورتوں نے بنائی تھی۔ جب بزرگ دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے تو روٹی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ روک لیے اور روٹیوں کو 2 حصوں میں الگ کیا۔ ایک حصہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ روٹی جس نے بھی بنائی ہے وہ بے نمازی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المفرد میں لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں مغرب کے بعد ایک قبر پڑتی تھی۔ اس میں سے ایک شخص نکلتا جس کا سر گدے کی مانند تھا۔ گدے کی آواز نکال کر چند لمحے بعد قبر میں چلا جاتا تھا۔ کسی نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس قبر والے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ آدمی شراب پیتا تھا۔ جب اس کی ماں اسے ڈانٹتی تو کہتا تھا کہ کیوں گدے کی طرح چلاتی ہو۔ ماں کا ادب بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تاریخ اسلام میں ہے کہ جب چنگیز خان کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو فلاں درخت کے نیچے مجھے دفنا دینا۔ انتقال ہوا، درخت کے نیچے دفنایا گیا۔ اتفاق سے دوسرے روز بارش شروع ہوئی اور 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی۔ وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہو گئی اور وہ درخت اس جنگل میں مل گیا۔ لوگوں کو پتہ نہ رہا کہ چنگیز خان کو کس درخت کے نیچے دفنایا گیا تھا۔ وہ ظالم قوم جنہوں نے بیک وقت 20 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، جو گھوڑے کے پشت سے 3 روز تک اترتے نہیں تھے۔ پیاس لگتی تو گھوڑے کے پشت پر خنجر مارتے، کٹورا ساتھ ہوتا تھا، کٹورے کو خون سے بھرتے اور اسے پی جاتے۔ یہ ان کا پانی تھا۔ آج ان کے سردار کی قبر کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ خطبات حکیم الاسلام میں مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سکندر اعظم کی قبر عراق کے بابل کے کنڈرات میں ہے، لیکن قبرستان میں کوئی صحیح قبر نہیں بتا سکتا۔ جب کوئی سیاح سیر کو یا تفریح کو جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ انہی قبروں میں سے ایک قبر سکندر اعظم کی ہے۔ جس انسان نے دنیا فتح کی، آج اس کی قبر کی نشاندہی مشکل ہے۔ اس لیے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے کہ لوگ اس کے لیے دعا کرے۔ جو انسان دین میں عقلی گھوڑے دوڑواتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا، علی اتنی رات گئے گھر سے کیوں نکلے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے گھر سے نکالا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دور آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ ان سے جب دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا۔ سامنے ایک کھجور کا درخت تھا۔ سردی کا موسم تھا، حالانکہ سردی کے موسم میں کھجور نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اس درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے قریب گئے اور فرمایا، اے درخت، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہمیں کھجور کھلاؤ۔ حدیث میں ہے کہ درختوں کے پتوں سے کھجوریں گرنے لگی۔ حضرت علی نے دامن بھرا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں بہت معمولی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکالا کرتی ہے۔ مثلا دودھ پیتے بچہ سے بھی اگر کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو اس سے بھی کہہ دیتی ہے کہ تو مرتا کیوں نہیں۔ اور جملہ لعنت کا حال یہ ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ کبھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ ضرور اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ جس پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ واقعی مستحق لعنت ہے تو اس پر پڑ جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آ کر گرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی پر فسق و فجور کا الزام نہیں لگاتا اور نہ ہی کفر کی لعنت کرتا ہے مگر وہ لعنت اس کی طرف لوٹتی ہے اور اگر اس کا ساتھی ایسا نہ ہو۔